حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو راستوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کی تلاش میں گھومتی پھرتی ہے۔ جب وہ کسی ایسی جماعت کو پاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہوتی ہے، ایک دوسرے کو پکار کر کہتی ہے، آؤ یہاں تمہارا مطلوبہ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد وہ سب فرشتے مل کر آسمانی دنیا تک ان لوگوں کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے زیادہ باخبر ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ فرشتے جواب میں کہتے ہیں، وہ آپ کی پاکی، بڑائی، تعریف، بزرگی بیان کرنے میں مشغول ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں، اللہ کی قسم انہوں نے آپ کو دیکھا تو نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو اور بھی زیادہ عبادت میں مشغول ہوتے اور اس سے بھی زیادہ آپ کی تسبیح اور تعریف بیان کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ آپ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اللہ کی قسم اے رب العالمین انہوں نے جنت کو دیکھا تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اگر وہ اس کو دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ جنت کے شوق اور تمنا اور اس کے طلب میں لگ جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اللہ کی قسم اے رب انہوں نے دیکھا تو نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، اگر دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اگر دیکھ لیتے تو اور بھی زیادہ اس سے ڈرتے اور بھاگنے کی کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، اچھا تم گواہ رہو، میں نے ان مجلس والوں کو بخش دیا۔ ایک فرشتہ ایک شخص کے بارے میں عرض کرتا ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں میں شامل نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی ضرورت سے مجلس میں آیا تھا اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ارشاد ہوتا ہے، یہ لوگ ایسے مجلس والے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی چلنے پھرنے کی ایک جماعت ہے جو ذکر کرنے کے حلقوں کی تلاش میں ہوتی ہے۔ جب وہ ذکر کے حلقوں کے پاس آتی ہے اور ان کو گھیر لیتی ہے تو اپنا ایک قاصد پیغام دے کر اللہ تعالیٰ کے پاس آسمان پر بھیجتی ہے۔ وہ ان سب کی طرف سے عرض کرتا ہے، اے ہمارے رب، ہم آپ کے ان بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو آپ کی نعمتوں، قرآن، ایمان، اسلام کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، آپ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں اور اپنے آخرت اور دنیا کی بھلائی آپ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان کو میری رحمت سے ڈھانپ دو۔ فرشتے کہتے ہیں، ہمارے رب، ان کے ساتھ ساتھ ایک گنہگار بندہ بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان سب کو میری رحمت سے ڈھانپ دو، کیونکہ یہ ایسے لوگوں کی مجلس ہے، ان میں بیٹھنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں صبح کی نماز کے بعد آفتاب نکلنے تک ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو۔ یہ بات مجھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ اور اسی طرح میں عصر کی نماز کے بعد آفتاب غروب ہونے تک
ایسی جماعت کے ساتھ بیٹھوں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو، یہ مجھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ایک حلقے میں تشریف لے گئے اور ان سے دریافت فرمایا، تم یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور اس بات کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کی ہدایت دے کر ہم پر احسان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، کیا تم صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم، صرف ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں جھوٹا سمجھ کر قسم نہیں لی، بلکہ بات یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور یہ خبر سنائے گئے، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی وجہ سے فرشتوں پر فخر مار رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، ہمارے لیے کس شخص کے پاس بیٹھنا بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو دیکھنے سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد آئے، جس کی بات سے تمہارے عمل میں ترقی ہو اور جس کے عمل سے تمہیں آخرت یاد آ جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے کچھ آنسو زمین پر گر پڑے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھے جس میں نہ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، تو ان کو قیامت کے دن ذکر اور درود شریف کے ثواب کو دیکھتے ہوئے اس مجلس پر افسوس ہوگا، اگرچہ وہ لوگ اپنی دوسرے نیکیوں کی وجہ سے جنت میں داخل بھی ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کسی ایسی مجلس سے اٹھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، تو وہ گویا بدبودار مردہ گدھے کے پاس سے اٹھے ہیں، اور یہ مجلس ان کے لیے قیامت کے دن افسوس کا ذریعہ ہوگی۔